حضرات محترم، ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اللہ مالک نے یہ ایک امتحان کے لیے ہمیں عطا کی ہے، جس میں ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اور اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کی امت پہ اوپر قیامت تک ایک ہی اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اس امتحان کے لیے میری طرف سے تمہاری رہنمائی ملے گی، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی، بلکہ وہ کامیاب و کامران وہ شخص ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں، ہر انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہر انسان کے دنیا کے اندر اس کے ذہن کے مطابق مفادات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اپنی رسومات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی دین کی باتوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہو جائے تو کیا حرج ہے، اسے اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا، کیونکہ یہود کو یہ بہت عادت تھی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم آتا اس پہ کوئی نہ کوئی اعتراض لگا دیتے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں تو کیا ہوگا۔ انہوں نے انبیاء کو اتنا تنگ اور زچ کیا کہ ان کے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنگ آ کے کہا، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو بات کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ کے حکم پہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو۔ لیکن یہ اسی طرح کرتے رہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے بھی کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن عظیم کے اندر انہیں بھی اور ہمیں بھی وارننگ دی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب جنہیں میں نے کتاب سے نوازا، وہ چاہے اہل تورات ہیں، وہ اہل انجیل ہیں یا اہل قرآن ہیں، سب کو یہ وارننگ دی، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہے؟ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو کم کر لے یا اپنی مرضی سے کسی چیز کو بڑھا دے، یہ دین نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، ہر وہ چیز دین ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کریں گے۔ میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ کھانا کھانا میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اگر ہم جو دین نے ہمیں آداب اور ایٹیکیٹ سکھائے ہیں اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو یہ دین کے مطابق ہوگا، اسے دین کہیں گے، اسے عبادت کہیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور دائیں ہاتھ سے کھائے گا اور اپنی طرف سے کھائے گا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا، یہی کھانا اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جائے گا۔ یہ ایک دین کا حکم اور دین کے طریقے کے مطابق اس نے کیا،
تو یہی کھانا کھانا اس کے لیے باعث عبادت ہو جائے گا۔ اس سے بھی آگے چل پڑتے ہیں کہ ہم واش روم میں جاتے ہیں رفع حاجت کے لیے، جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جب فارغ ہوتا ہے کہتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ان العذاب عافانی، جس نے اس تکلیف سے مجھے عافیت عطا فرمائی اور مجھ سے یہ تکلیف لے گیا اور مجھے عافیت سے نوازا۔ تو یہ بیت الخلاء میں جانا اور آنا اس کے لیے دین اور عبادت بن جائے گا۔ لیکن اگر یہی کھانا جو ہم نے بسم اللہ سے شروع نہ کیا، اسے دائیں ہاتھ سے نہ کھایا، یہ تمیز ہی نہ کی کہ دائیں سے کھانا ہے یا بائیں سے کھانا ہے، اور اس کھانے کے لیے ہم نے حرام و حلال کی تمیز بھی نہ کی، تو یہی کھانا میرے اور آپ کے لیے وبال ہو جائے گا اور یہ شیطان کا طریقہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں حکم دیا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرنا۔ آپ دیکھیں ہم اپنے معاش کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی سروسز دیتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے۔ اگر یہ عمل ہم اسلامی اصول تجارت کے مطابق کریں گے تو یہی عبادت ہوگا۔ بلکہ میں بہت آگے کی بات کرتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرتا ہے، اور وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے برائیوں سے بچنے کا یہ راستہ بتایا، تو اس کے لیے یہ عمل بھی عبادت ہوگا۔ تو صحابہ نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر برے رستے پہ جاؤ گے تو تمہیں گناہ ہوگا نا، تو اگر تم صحیح طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق نکاح کر کے یہ اپنی خواہش کو پورا کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہو جائے گی، یہ بھی تمہارا دین شمار ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں دین کے معاملے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرنا، نہ اس میں کمی کرنا، نہ اس میں زیادتی کرنا۔ غیر الحق، اللہ نے تمہیں یہ استحقاق نہیں دیا کہ دین اپنی مرضی سے کرو، یعنی زندگی کے جتنے معاملے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے تو یہ دین ہوگا، اگر اس کے خلاف کریں گے یہ بے دینی اور دہریہ پن ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ ایک طرف اطاعت ہے، فرما برداری ہے، دوسری طرف انکار اور کفر ہے۔ ہماری مرضی ہے جو مرضی اختیار کرے، لیکن اگر ہم دین کو اپنائیں گے تو اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں گے، اللہ دنیا اور دنیا کی اچھی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں جنت اور انعامات سے نوازیں گے۔ اگر دوسرا رستہ اختیار کریں گے تو یہی رستہ ہمارے لیے وبال اور جہنم کی قید خانہ بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غیر الحق، دین میں تغیر و تبدل کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ حق اللہ کے پاس ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی چیز کی اجازت دینا، کسی چیز سے منع کرنا، یہ استحقاق صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ آپ دیکھیں میں بہت بڑی مثال عرض کرنے لگا ہوں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم تر ذات وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کو گھر میں ایسی کلیش یا معاملہ ہوا، آپ نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی، تو اللہ رب العزت نے سورت نازل فرما دی، سورت تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔
قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے میرے پاک پیغمبر، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میں حکمن کہتا ہوں کہ اس قسم کا کفارہ دو اور شہد کو اپنے اوپر حلال کرو، جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا آپ حرام نہیں کر سکتے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات یہ کام نہیں کر سکتی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا سوچیں، ہم تو زمین میں بکھرے ہوئے ذرے ہیں اور نبی مکرم آسمان کے چاند، سورج اور ستاروں سے بھی بلند ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے یہ استحقاق آپ کو بھی نہیں دیا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کر لے، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کب انسان یہ کام کرتا ہے؟ اپنی خواہش کا غلام بن کے۔ کہا ولا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا کہ میرا من نہیں چاہتا، جی میرا دل کرتا اس لیے میں نے کر لیا۔ ولا تتبعوا الہویٰ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ سورۃ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 76 اور 77 ہے، اپنے گھروں میں اٹھا لینا، چھٹا پارے کی آخری صفحہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اس قوم کی اتباع نہیں کرنی جو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہی ہے۔ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، وہ پہلے بھی گمراہ تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے رستے سے خود بھٹکے ہوئے ہیں، تم ان کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ جس طرح یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اسی طرح ہمارا دین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ تہوار بھی عطا کیے ہیں۔ جس طرح اسلام ہمیں تہوار دیتا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یوم الحج، یعنی 9 ذی الحج کا دن جب لوگ حج کرتے ہیں، دوسروں کو حکم ہے تم روزہ رکھو، لیلۃ القدر کی رات ہے اسے سیلیبریٹ کریں، اس رات جو عبادت کرے گا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، یہ ہمارا دین ہے۔ لیکن اپنے پاس سے کسی رات کو فضیلت میں بنا کے پیش کرنا، یہ دین کے اندر تبدیلی ہے، دین کے اندر غلب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح عیسائیوں کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے جسے بڑا دن کہتے ہیں یا کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں خیر سگالی کے طور پہ ان کے ساتھ یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس دن کے شامل ہوتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں مجھے یہی بتانا ہے یہ مذہبی تہوار ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی بات یاد رکھیں، ہم اگر 2 سکے بھائی ہیں تو ہمارا اتنا اچھا رشتہ نہیں ہے۔ ایک باپ اور بیٹا ہے نا، اس کا اتنا رشتہ مقدس نہیں جتنا ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ مقدس ہے۔ سب سے زیادہ ہمارا مقدس رشتہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری زندگی پہ جتنے احسانات ہیں، جتنے انعامات ہیں، وہ اللہ کے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ ہی کو گالی دے گا، آپ دیکھیں نا، خدا نخواستہ ہم 2 لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے، کیا جس کے باپ کو گالی دی جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ مل کے اس کی خوشی غمی میں شامل ہوگا؟ سوچئے ذرا کہ خدا نخواستہ ایک مثال کے طور پہ میرے باپ کو آپ گالی دیں گے تو میں آپ کی خوشی میں جاؤں گا؟ اگر جاؤں گا تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ یار بڑا بے شرم آدمی ہے، اس کے باپ کو وہ گالی بھی دے رہا ہے اور یہ پھر بھی اس کے ساتھ ہر معاملے میں شامل ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، عیسائی جو ہیں
ان کا عقیدہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورت مریم ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ کرسمس ڈے، اس کا مطلب ہے کرسٹ ماس، یعنی بیٹے کے جننے پہ اجتماع۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کے جننے پہ اجتماع۔ کون سے بیٹا جنا؟ نعوذ باللہ، عقیدہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے بیٹا جنا، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر مسلمان ایک چھوٹا سا بچے سے لے کر بڑے تک جس کی زبان پہ الفاظ کی ادائیگی آ گئی، اسے سورۃ اخلاص آتی ہے۔ کیا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق ہمارا؟ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ایک شخص ہمیں کہتا ہے کہ میری خوشی میں آؤ کہ میرے رب نے بیٹا جنا ہے، اور ہم اس میں شامل ہو جائیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سورت مریم ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 88 سے لے کر آخر تک پڑھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ کے گر پڑے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ ہم اپنی بیکری کے کیک بیچنے کے لیے بینرز لگواتے ہیں، کرسمس ڈے مبارک۔ ہم اپنا اخبار بیچنے کے لیے کرسمس مبارک۔ ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے بینر لگواتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں یہ سب کچھ۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنی بری بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی گالی اللہ کو دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے باپ کو گالی دے تو ہم اس کے ساتھ دشمن بن جاتے ہیں، تو میرے رب کو گالی دے تو ہم دوست۔ اور یہ پوچھتے ہیں ہمارے بہت سے بڑے پڑھے لکھے بھائی کہ اگر ہمارا کولیگ ہے تو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں کیک دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اپنے رب کو گالی دے کے اس بات پہ خوشی مناؤ تو پھر جاؤ دیتے رہو، پھر آسمان بھی پھٹے گا، زمین بھی شک ہوگی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ اتنا گندا اور غلیظ ہوگا۔ تقاد السماوات، اگر میں اپنے پاس سے بات کروں میرا گریبان پکڑ لو آپ، میں کسی کی مخالفت یا کسی کے خلاف انگیخت نہیں کر رہا، وہ اپنے مذہب کو اپنے پاس رکھیں، وہ اپنی بات کا جواب اپنے رب کو دیں گے۔ میں آپ کو لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا،
میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے بھائیوں سے خیر خواہی سے بات کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد. اور میرا رب اس بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دعا سے قبل یہ کلمات پڑھتا ہے اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بأننا نشہد کہ میں شہادت دیتا ہوں انک انت لا الہ الا انت کہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں. انت الاحد تو اکیلا ہے. الصمد تو بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد ہے اللہ نہ تو نے کسی کو جنا نہ تجھے کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا. اب جب ہم اللہ کو یہ گالی دیں گے کہ اللہ نے بیٹا جنا تو اللہ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. یہ بات کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا جنا اور اس بیٹا جننے پہ تمہیں مبارک ہو اس لیے میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لو. اللہ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑتا رہے کہ وہ بیٹے جنتا رہے. رحمان کے لیے لائق نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. رحمان کہتے ہیں ہر زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کے سامنے غلام کی حیثیت سے پیش ہوگی. میرے عزیز بھائیوں یہ بھی سورت آل عمران ہے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. مسیح جو ہیں خود اس بات پہ عار نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس بات پہ عار نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ومن يستنكف عن عبادتي. جو شخص عار محسوس کرے گا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں فسيحشرهم جميعا. اللہ کہتا ہے میں اسے جمع کروں گا اپنے پاس. ثم نصلہ جہنم. جو اللہ کا بندہ ہونے پہ انکاری ہے اللہ کی برابری کرنے کا شوقین ہے اللہ کہتے ہیں میں اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. میں پھر عرض کرتا ہوں جو پہلے کی اس کائنات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مخلوق میں آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے سب سے زیادہ عزت و شرف سے نوازا اور آپ اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی جب کوئی مصیبت آئی تو اللہ کے سامنے التجا کے لیے کیا کلمات کہتے ہیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا. اس کا معنی ذرا غور کریں میرے عزیز بھائیوں میری پیاری بہنوں غور کریں ذرا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہم انی عبدک. اے اللہ میں تیرا غلام میں تیرا بندہ. ہم عرش کے اوپر بٹھاتے ہیں اللہ کے ساتھ جا کے
یہ عیسائیوں سے بڑی خباثت ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. رسول اللہ نے خود فرمایا جب قیامت کے دن اللہ مجھے شفاعت کا حق دیں گے, میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں گر پڑوں گا, 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں گر کے اللہ کی تعریفیں کرتا رہوں گا. پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد سر اٹھائیے, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ بات کریں. ہم جی معراج پہ جا کے عرش پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ میں تو ہوں یا تو میں ہوں. تو پھر قرآن جھوٹ بولتا ہے نا, جو مولوی ممبر پہ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے. ہم مثال بنا رہے ہیں کہ جو عرش تھا, عرش پہ بیٹھا تھا خدا ہو کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. لیس کمثلہ شیء, یہ گالیاں ہیں اللہ کو جو دیتے ہیں, دین کے نام پہ دیتے ہیں. جس بات پہ اللہ نے یہود اور عیسائیوں کو منع کیا تھا, آج امت اسلام کے اندر بھی بہت سے لوگ اپنے نبی کے نام پہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے نبی کے نام پہ اللہ کو گالی دی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ, یہ اللہ کے نور میں سے ہے. تو اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص, نبی کریم نے فرمایا اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا غلام ہوں. وابن عبدک, میرا باپ بھی تیرا غلام تھا. وابن امتک, میری ماں بھی تیری لونڈی. ناصیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک, اے اللہ تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے, تیرے حکم کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. عدل فی قضاؤک, تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک, اے اللہ تیرے ہر اس نام سے تجھے پکار رہا ہوں جو تو نے اپنا رکھا. او انزلتہ فی کتابک, یا اپنی کتاب میں ہمیں لکھ کے بتایا. قرآن میں اللہ کے بے شمار نام ہیں. او علمتہ احد من خلقک, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اے اللہ تیرے بہت سے صفاتی نام ایسے ہیں جو تو نے اپنے غیب میں چھپا کے رکھے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے حضور سفارش کے لیے حاضر ہوں گا تو اس وقت میں ان کلمات, ان اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ کو پکاروں گا جو آج میں نہیں جانتا, اللہ میرے دل میں القاء کریں گے. اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اے اللہ بہت سے نام تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھے ہیں. انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. وشفاء صدورنا, اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے باعث شفا بنا دے. وجلاء احزاننا, اے اللہ میری غموں مصیبتوں کا مداوا بنا دے. وذهاب غمومنا وحمومنا, اے اللہ میرے سارے غم اور مشکلات اس قرآن کی وجہ سے ختم کر دے. لیکن آغاز میں کیا کہا؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, اے اللہ میں بھی تیرا غلام, میرا باپ بھی تیرا غلام, میری ماں بھی تیری لونڈی. اور ہم اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, میں کسی کے خلاف انگیخت نہیں, میں صرف وہ عرض کر رہا ہوں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے. بحیثیت مسلمان ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے عقیدے, اپنے ہی عقیدے پہ اپنا کلہاڑا مار کے ختم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں, ان کے عقیدے کے ساتھ اختلاف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم,
اور یہ انہوں نے کوئی گناہ سمجھ کے نہیں کیا تھا، اپنے نبی کی عقیدت میں یہ سب کچھ کیا تھا۔ البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، یعقوب کی اولاد کی طرف۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں رب نہیں ہوں، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بابر کروایا تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے بد نصیب کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ کا بیٹا بتاتا ہے اور ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر ایک عقیدہ تو عیسائیوں کے ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تین شخصیات کا نام ہے۔ وہ کون ہے؟ باپ، بیٹا اور ماں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تینوں مل کے خدا بنتے ہیں۔ اللہ ان کے متعلق بھی کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ تمہارا الہ اکیلا ہے، وہ تینوں میں سے ایک نہیں ہے۔ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو تم کہہ رہی ہو نا، اگر اس سے باس نہ آئے، لَيَمَّسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر تمہیں بڑا دردناک عذاب تمہیں چمٹ جائے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ، اپنی اس خطا پہ اللہ سے توبہ کر لو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے استغفار کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ، اس کی ماں بڑی سچی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ سیدہ مریم بھی کھانا کھاتی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تو نہیں کھاتا۔ کانا یاکلان الطعام، بہت سے لوگ جو انبیاء کے انکاری تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کیسے نبی مان لیں جی، یہ بازاروں میں ہمارے ساتھ پھرتے ہیں، انہوں نے شادی کی ہے، یہ کھانا کھاتے ہیں، کس طرح اللہ کے نبی مان لیں ہم انہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ جو جن کے پاس بھیجا ہے میں انہی کی قوم سے بھیجتا تو انہیں فائدہ ہوتا۔ اب فرشتہ بھیجتا تو فرشتے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا؟ کانا یاکلان الطعام انظر، اے انسان دیکھ، کیف نبین لہم الآیات، کس طرح اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ کس طرف بہہ کے پھر رہے ہو۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس طرح میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اپنے کلمہ کن کے ساتھ، حکم دیا، ہو گئے۔ اسی طرح آپ سوچ سکتے ہیں کیا اس پسلی سے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا۔ انسانی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بیت المقدس فلسطین کا ایک شہر ہے، اور یہ سعودی عرب بلکہ UAE سے لے کر شام تک جتنا علاقہ ہے کھجوروں کا، سب بھائی جانتے ہیں کہ کھجور کے پھل کا موسم جولائی اور اگست ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے، اس کا تذکرہ بھی سورت مریم کے اندر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کیجئے، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا۔ یہ بھی اپنے گھر میں ضرور جا کے اس کی تلاوت کرنا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا۔ یہ آیت نمبر 16 سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 35 تک آپ اس کو پڑھتے جائیں۔ اللہ نے وہ سارا منظر کشی کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ہجرت کر کے حبشہ میں گئے نا، تو اس وقت حبشہ کا بادشاہ اسمع نجاشی جو ہے عیسائی تھا۔ اہل مکہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تحفے دے کے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، انہیں ہمارے حوالے کرو، یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ اس ڈیلیگیشن کے سربراہ تھے عمر بن عاص، یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بہت زیادہ اللہ نے انہیں ذہانت دی تھی۔ یہ نجاشی کے وہاں جا کے کہنے لگے یہ ان کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ آپ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ تو ادھر حضرت جعفر بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے۔ اسماء نجاشی نے بلایا، اس نے کہا یہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو؟ نے کہا اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو عقیدے میں شامل ہے، جب تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانے ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ نے کہا آپ کیا عقیدہ ہے؟ اس نے پھر یہ آیتیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا، یہ آخر تک آیتیں پڑھی۔ اس نے کہا اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ پھر وہ دوسرے دن پھر آیا، کہنے لگے آج میں ایک ایسی بات کروں گا کہ ان کی جڑ کٹ جائے گی، ہم انہیں قید کر کے بیڑیاں پہنا کے ہم مکے میں لے جائیں گے اور انہیں سزا دیں گے۔ اس نے کہا پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسی ایسی بات کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ. تو اسماء نجاشی نے ایک تنکا پکڑا، کہا اس طرح توڑ کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام اس سے بھی بڑھ کے نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے یہی بات ہے. اور انہوں نے کہا جاؤ میری قلم رو میں جہاں بیٹھو اور ان کو ان کے تحائف واپس کر دو. میرے رب نے جب مجھے حکومت دی تھی تو اس وقت اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی. اور جب یہ آیتیں حضرت جعفر بن ابی طالب پڑھ رہے تھے تو 7ویں پارے کی پہلی آیت پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور یقین جانیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس عقیدے کے مخالف ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ نے اس عقیدے کو کفر کہا ہے، ہم کس طرح دین کہہ دیں گے؟ اور ہمارے سیاستدان، ہماری حکومتوں کے اہلکار ان کے ساتھ شامل ہو کے کہتے ہیں جی مذہبی جوش و خروش سے کے ساتھ یہ سب کچھ منایا گیا. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے کہا تھا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. جا اس درخت کے نیچے چلی جا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وہ کہنے لگی کاش میں مر جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. اس کے نیچے سے آواز آئی غم نہ کر، قد جعل ربك تحتك سريا، تیرے رب کی طرف سے یہ سب کچھ ہے اور تیرے نیچے اللہ نے چشمہ نکالا ہے. وحزی الیک بجذع النخلة، یہ جو کھجوریں گریں گی انہیں کھاؤ. وتسقط علیک رطبا جنیا، اور اس کو پانی پیو. اور پانی گرمی میں پیا جاتا ہے، یہ سردی میں پانی ضرورت نہیں ہوتی. اور عیسائی کتابیں اس بات کی شاہد ہیں کہ 4 صدیوں تک یہ بڑا دن یا کرسمس ڈے کا کسی کو علم نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 400 سال تک، جو تاریخ کی کتابیں تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں، 400 سال کے بعد یہ بیسیکلی یونانیوں کا دن تھا. وہ اسے انتہائی یورپ کی سردی کے اندر ایک دن مناتے تھے جس میں وہ شرابیں پیتے اور اس طرح کے ہلے گلے کرتے. بعد میں جب روم میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنے دین میں شامل کر لیا. یہ ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے. آج سے کئی سال پہلے ہمارے وہاں ایک نوجوان، وہ کسی عیسائی مشنری ادارے میں پڑھتا تھا. میں نے اسی طرح بات کی، اس نے جا کے وہاں بات کی، اپنے اساتذہ سے پوچھا. اس نے خود آ کے مجھے بتایا کہ واقعتاً وہ کہتے ہیں، اور آپ بھی اس بات کی تحقیق فرما لیں کہ یہ مذہبی تہوار نہیں ہے. مذہبی تہوار وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو. عید الاضحیٰ اللہ نے حکم دیا، یہ ہمارے مذہب کا تہوار ہے. عید الفطر اس کا حکم اللہ نے دیا، یہ ہمارے مذہب کا تہوار ہے. لیلۃ القدر یہ رات مذہبی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. 9 ذی الحجہ یوم الحج کا دن یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. یہ جمعے کا دن ہمارا مذہبی تہوار ہے، اللہ نے حکم دیا. ان کا ہفتہ یا اتوار ہے، اللہ نے یہ حکم دیا اس دن انہیں عبادت کرنے کا. جو مذہب میں چیز ہے اسے مذہب کا نام دو، جو مذہب نہیں ہے اسے مذہب میں شامل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. جو آغاز میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ابن ابی حاتم میں ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے.
شیطان نے ایک دن اس کے ذہن میں بات ڈالی کہ تم بھی لوگوں کی طرح مکھی پہ مکھی مارو گے، کوئی نئی چیز لوگوں کو بتاؤ۔ اس نے عبادت کا ایک طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگ چونکہ اس پہ اعتماد کرتے تھے انہوں نے اسے قبول کر لیا، لوگ اسے ہی اللہ کا حکم سمجھ کے اس عبادت کو کرنے لگے۔ کچھ مدت گزری، ایک بہت بڑی تعداد اسی لائن پہ چل رہی تھی، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، اللہ کے بندے یہ لوگ تو سمجھتے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم تو نہیں تھا، یہ تو میں نے اپنے پاس سے بنائی تھی۔ رات کو اٹھا اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا رویا، سو گیا، خواب میں اسے آیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اگر تو صرف غلطی خود کی ہوتی نا میں تجھے معاف کر دیتا، تیری وجہ سے کتنے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تجھے سزا دے کے رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے نا، ہم کسی کی مخالفت یا مخاصمت میں آپ کے سامنے یہ گزارشات نہیں کی۔ اگر ہم یہ آپ کو نہیں بتائیں گے تو ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے یہ باتیں چھپا لیتا ہے، اس پہ اللہ کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ تو میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کا حوالہ قرآن سے دیا ہے، اگر یہ قرآن میں واقعتاً موجود ہو، اور یقینی بات ہے میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کے سامنے وہ آیات رکھ سکتا ہوں اب بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ کے لیے جو ہمارے باپ کو گالی دے ہم اس کے ساتھ کبھی سیلیبریٹ، اس کے کسی معاملے میں شمولیت اختیار نہیں کرتے، تو ہمارے سارے ماں باپ اللہ کی عزت اور ناموس پہ قربان بھی ہو جائیں تو اللہ کی عزت اس سے بھی بڑی ہے۔ جو اللہ کو گالی دے ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ یہ ایک اعلان ہے الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے، ان کا کیمپس ہے گفٹ یونیورسٹی کے ساتھ سیالکوٹ بائی پاس میں۔ یہ ایک کورس کروا رہے ہیں جو 3 ماہ پہ مشتمل ہوگا، عملی تجویدی کورس۔ یہ اس کا سیشن اس کا آغاز 9 دسمبر سے ہو چکا ہے۔ جو خواتین اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں یہ 3 دن ہوتا ہے، سوموار تا جمعرات، 4 دن، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، صبح 9 بجے سے 11:30 بجے تک۔ اس میں پارہ عامہ کا آخری ربع حفظ کروایا جاتا ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی ان صورتوں کو تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور دعائیں، نماز، آداب و اخلاق کے متعلق باتیں خواتین کو سکھائی جاتی ہیں۔ جو بہنیں اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں وہاں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے خواتین کا ادارہ جو ہے جامعہ مکرم للبنات، اس میں الحمدللہ 2 سال کا کورس تھا جو مکمل ہوا، تفسیر
اور تجوید قرآن کا الحمدللہ اب یہ 1 جنوری سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک یہ اپنا کلاس ہوگی۔ جو خواتین اور ہماری بیٹیاں اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو یہ جمعے کے علاوہ باقی سب دنوں میں یہ کلاس ہوا کرے گی۔ یہ ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں رفیق صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک استاد بھی ہیں، وہ بھی گزشتہ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے تھے تو رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مولانا عزیز الرحمان صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے نانا ابو کا آنکھوں کا آپریشن ہے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کے لیے لازمی نام لے کے دعا کریں کہ داخل دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ عدیل احمد صاحب، اللہ انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ محمد سلیم صاحب نوشہرہ روڈ والے یہ مسجد مکرم کے جمعے کے نمازی ہیں، اللہ سب بیماروں پر رحم فرمائے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارا مسلمان بھائی بہن کسی بھی وہ سبب پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہر مصیبت کو ٹال دے۔ اے رحیم و کریم رب، اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا عاجلا غیر ضار۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہم انزل علینا الغیث، اے اللہ ہم پہ اپنی بارش رحمت کی بارش برسا دے۔ ولا تجعلنا من القانتین، اللہ ہمیں نامراد نہ لٹانا۔ اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ اس میں امن و امان پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس کی مصیبتوں کو ٹال دے۔ اے اللہ سب کے دنیا اور آخرت کے بہترین رزق کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی اور اپنی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کے خلاف کسی بھی بات کا حصہ بننے سے ہمیں باز رکھ۔ اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تیرے ہاتھ میں خیر اور بلائی ہے۔ اے اللہ ہمیں سب بلائیاں اور خیر عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔